اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا پیغام یہ دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، اے بابا جان، ہمارے گھر کے اندر کام کاج ہیں، دیگر معاملات ہیں، سارا کام کرنا پڑتا ہے، سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں، آپ کے پاس لونڈیاں آتی ہیں، غلام آتے ہیں، خدمت گزار آتے ہیں، اور میں گھر کا کام کرتی ہوں، کھانا بناتی ہوں، دیگر کام کرتی ہوں، سارے معاملات کرتی ہوں، بابا میں تھک جاتی ہوں، آپ اپنے خدمت گزاروں میں سے کوئی ایک خدمت گزار میری خدمت میں بھی بھیج دیں تاکہ وہ میرے گھر کا کچھ کام کر لے، میرے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ، میں تمہیں لونڈی تو نہیں دیتا، خدمت گزار تو نہیں دیتا، لیکن میں اس سے بہتر چیز تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں، وہ چیز تم اپنے پاس رکھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ، جو چیز میں محمد مصطفیٰ تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم اس پر عمل کرو گی تو وہ لونڈی بھی کام نہیں دے گی جو میں مصطفیٰ تمہیں بتا رہا ہوں۔ جو چیز میں مصطفیٰ تمہیں بتا رہا ہوں وہ لونڈی بھی کام نہیں کر سکتی ہے۔ صاحب بابا کیا ہے؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ، جو یہ کام کر لیتا ہے، جو یہ تسبیحات پڑھ لیتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین ساری مشکل حل فرما دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہمیں ملا ہے، نماز کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ بھی پڑھتا ہے، پڑھ۔ اچھا بادشاہ تھے مکہ کی سرزمین کے، مدینے کی سرزمین کے بادشاہ ہیں، اور اگر اس سے بدرجہ اولا بات کریں تو کائنات کے بادشاہ ہے، زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں، ان کی مرضی ہے، انہیں کیا پریشانی ہے، وہ چاہتے تو ہاتھ پکڑتے، کوئی لونڈی ہاتھ میں تھما دیتے، کوئی غلام ہاتھ میں دے دیتے، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام دیا اور تربیت دی اور سکھایا، اور فرمایا بیٹی، بہو کا کام، بیٹی کا کام گھر کے کام کاج کرنا ہوتا ہے۔ حضور شہنشاہ کائنات ہیں، لیکن شہنشاہ کائنات ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی خدمت گزاری کے لیے لونڈیاں نہیں دی جا رہی، بلکہ اللہ کی تسبیحات ان پر مقرر کی جا رہی ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں لونڈی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ سرکار نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا بیٹی کا کام ہی گھر کے کام کاج کرنا ہوتا ہے، اگر لونڈیاں کام کاج کریں گی تو گھر تو پھر بگڑ گیا پھر۔ اور جس گھر کے اندر آپ دیکھ لیں بچیاں کام نہیں کرتی، نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، اس گھر کے افرادوں کی صحت کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، پھر اس گھر کے اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عام لفظوں کے اندر کہ ہر شخص اپنے گھر کا نگہبان ہے، ہر شخص اپنے گھر کی چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، تو نوکر سے بہتر حفاظت جو ہے مالک اپنے سامان کی خود کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا سے وہ تسبیحات لے کر امت کو یہ پیغام دیا، امت کی شہزادیوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھیں اگرچہ ہمارے بابا کائنات کے مالک ہیں، لیکن ہمارے بابا نے ہمیں کوئی لونڈی نہیں دی، انہوں نے تسبیحات دی اور ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا پیغام یہ دیا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں
حضور کے صحابی کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے شہزادوں کو پنکھے سے ہوا کر رہی ہوتی ہے نا جس وقت، تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں عالم یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شہزادوں کو پنکھا کرتے وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، ان کے زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی، اور وہ اپنے شہزادوں کو ہوا کر رہی ہیں۔ اور جن بچوں کے کانوں کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز جائے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی آیت جب ان کے کانوں میں سرایت کر جاتی ہے تو پھر وہ کربلا کے اندر جا کر اپنی جان ان کے حوالے نہیں کرتا بلکہ اپنا سر کٹا کر خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ پھر حال یہ ہوتا ہے جن بچوں کے کانوں کے اندر اللہ کے قرآن کی آواز کی سماعت جاتی ہے۔ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ام ایمن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ دکھانا چاہتے تھے سرکار؟ فرمایا جاؤ اور جا کر سیدہ کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دو، وہ کام کرتی ہے تھک جاتی ہے۔ وہ جو پہلے بات تھی وہ کچھ اور تھی، اب بات کچھ اور ہے۔ ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ وہاں خدمت گزار نہیں بھیجی، یہاں بھیجی جا رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی فاطمہ کا مقام دکھانا چاہ رہے تھے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ میری شہزادی فاطمہ کا مقام یہ ہے۔ ام ایمن سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کچھ حکم ہو تو ارشاد فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اور جا کر فاطمہ کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں گئی، دروازہ بند تھا، دروازے کے سوراخ کے اندر سے دیکھا، جھانکا تو فرماتی ہیں کہ فاطمہ تو اپنے بستر پر سو رہی ہے اور درمیان ہی کے اندر حسن و حسین کا جھولا لگا ہوا ہے، اور فرماتی ہیں ام ایمن کہ جب میں نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا کہ فاطمہ تو اپنے بستر پر بڑی گہری نیند کے اندر سو رہی ہیں، لیکن حال یہ تھا کہ فاطمہ اپنی جگہ پر، چکی اپنی جگہ پر، جھولا اپنی جگہ پر۔ منظر دیکھا، دوڑی سرکار کی بارگاہ کے اندر آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ نے اپنی شہزادی کے لیے بھیجا ہے کام کاج کے لیے، لیکن اس کا کام تو خود ہی کوئی کر رہا ہے، لیکن اس کا کام تو خود ہی کوئی اور کر رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ الاجبال نبی ارشاد فرمانے لگے، فرمایا کیا دیکھ لیا ام ایمن تو نے ایسا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ دیکھا یہ ہے کہ فاطمہ کی جب دہلیز پر پہنچی تو حال یہ تھا کہ دروازہ بند تھا۔ فرمایا پھر؟ آقا دروازہ بند تھا، میں نے دروازے کی سوراخ میں سے کہیں سے جھانک کر دیکھا تو حال یہ تھا کہ فاطمہ اپنے بستر پر، اپنی چارپائی پر، اپنے بستر پر آرام کر رہی ہے، لیکن حال یہ تھا کہ مصطفیٰ آپ کی شہزادی اپنے بستر پر آرام کرتی نظر آتی ہے، فاطمہ کی چکی چلتی نظر آتی ہے، حسن و حسین کا جھولا چلتا نظر آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ام ایمن جو چکی تو نے چلتی ہوئی دیکھی وہ بھی اپنی جگہ پر چل رہی تھی، جو جھولا تو نے چلتا ہوا دیکھا وہ جھولا جو ہل رہا تھا اس کو بھی تو نے اپنی جگہ پر بالکل صحیح دیکھا۔ آقا فاطمہ تو سو رہی تھی، پھر یہ چکی کون چلا رہا تھا، یہ جھولا کون چلا رہا تھا؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرمانے لگے، فرمایا میری فاطمہ اللہ کی بڑی پسندیدہ بنتی ہے۔ فرمایا فاطمہ کوئی کام نہیں کرتی، آقا پھر کام کون کرتا ہے؟ فرمایا فاطمہ کے کام کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے۔ فرمایا میری فاطمہ کام نہیں کرتی، فاطمہ کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں جو فاطمہ کا کام کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ، فرمایا ام ایمن جو چکی تو نے چلتی ہوئی دیکھی وہ بھی فرشتہ چلا رہا تھا، جو حسن و حسین کا جھولا تو نے چلتا ہوا دیکھا وہ بھی فرشتہ چلا رہا تھا۔ یہ مقام ہے ان کا۔ یہ کوئی پاکستان کے صدر کے نواسوں کی بات نہیں ہو رہی، مصطفیٰ کے نواسوں کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کا مقام یہ ہے کہ جب ان کے فرشتے آ کر جھولا جھلائیں اور لوریاں دے تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کربلا میں جا کر اپنے سروں کو کٹواتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مقام تھا۔ وقت ہمارا ہو چکا ہے۔